ہاں، آج کی اپنی سٹوری ہے ام سلیم۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ ہے۔ ام سلیم کا نام کچھ جگہ رملہ، کچھ جگہ جو ہے نام بھول رہا ہوں میں، اور دو تین نام الگ الگ آتے ہیں ان کے۔ رمیسہ بھی نام آتا ہے ان کا، تین چار نام الگ الگ ملتے ہیں۔ ام سلیم نام سے مشہور ہے۔ ام سلیم رشتے میں اگر دیکھا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہونا چاہیے۔ رضائی خالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جس عورت سے دودھ پیا تو وہ ان کی رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ عرب میں یہ عام تھا کہ اکثر جو عرب کے لوگ تھے مکہ مدینہ کے، وہ اپنے آس پاس کی جو گاؤں سے آنے والی خواتین تھیں ان کو اجرت دے کر، پیسہ دے کر ان کو دودھ پلاتے تھے تاکہ ان کی صحت ویسے ہی ہو، کیونکہ اس زمانے کے جو گاؤں کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی صحت وغیرہ اچھی ہوتی تھی، تو ان کا دودھ بچے پئیں گے تو بچے بھی ویسی نشو و نما پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا دودھ پیا دائے حلیمہ، یہ ان کے رشتے میں بہن ہوتی تھی، تو یہ ام سلیم جو ہے خالہ ہوتی تھی۔ عمر میں بہت زیادہ نہیں تھی، کم تھی۔ ان کے شوہر تھے مالک۔ ان کو یہ بات نام سے مشہور ہے، ام سلیم نجار خاندان سے تھی وہ۔ ان کے شوہر تھے مالک، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کو سنا، کافی متاثر ہوئی اللہ کے رسول کی بات سے، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ جب وہ مسلمان ہو گئی تو اپنے شوہر کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ ان کا جو شوہر تھا مالک، وہ بہت زیادہ جو ہے ناراض ہوا اور ان سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ ام سلیم ان کی بات نہیں مانی۔ کیونکہ ام سلیم جو ہے کافی خصوصیت کی مالک تھی، مطلب وہ عورت اپنے علاقے اور اپنے قبیلے میں مشہور تھی، خوبصورتی کے لحاظ سے، ٹیلنٹ کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے۔ ان کو بہت سارے ہنر آتے تھے، چیزیں بنانا وغیرہ، تو وہ کافی مشہور خاتون تھی، تو ڈیفینیٹلی ڈومینیٹنگ تھی، تو شوہر کی نہیں چلی، شوہر ناراض ہو کر چلے گئے ان سے۔ ان کی بات ام سلیم نے کہہ دیا، اسلام تو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ ان کے شوہر گئے، لیکن ان کی کسی قبیلے سے دشمنی تھی، وہاں ان کی لڑائی ہوئی، وہ اس میں مارے گئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ام سلیم کو بہت بڑا غم ہوا کہ شوہر چلا گیا، ایمان والے نہیں تھے لیکن اب شوہر چلے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ابو طلحہ سے نکاح کیا۔ ابو طلحہ سے پہلے ان کو نجار علاقے کے بہت بڑے بڑے مدینہ کے انصار کے لوگوں کے رشتے آئے، کیونکہ ایک خصوصیت والی عورت تھی، بہت مشہور تھی، لیکن انہوں نے سب کو انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی نکاح کے پیغام آئے تھے وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، حالانکہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پسند نہیں کیا اس کو۔ ابو طلحہ ایک بڑے شریف انسان تھے اور یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا بھی اسلام لانا وجہ بنے ام سلیم۔ ابو طلحہ جب آئے تو کہا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اسلام پوری شریعت نہیں آئی تھی کہ ولی کو بھیجا جائے، ولی بات کرے گا گھر کا بڑا، ابھی تو ڈائریکٹ انہوں نے ان سے بات کی، ابھی پورے رولز ریگولیشن قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ام سلیم نے کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ابو طلحہ بولے کیا تمہیں مہر میں زیادہ رقم چاہیے، سونا چاندی وغیرہ؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ ابو طلحہ بولے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کچھ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، صرف اسی سے مانگا جائے۔ اور تم سوچو ابو طلحہ، ایک لکڑی تم کاٹ کر لاتے ہو جنگل سے اور اس کو تراشتے ہو، اور اس سے تراش کر اس کی ایک مورت بناتے ہو، اور جو اس کا کچرا ہے، جو اس کا چھلا ہوا ٹکڑا جو پارٹ ہے، اس کو تم جلا کر اس سے ہاتھ سیکتے ہو گرد سردی میں، مطلب ایک حصے کو جلا دیا اور ایک حصے کی عبادت کر رہے ہو، کیسے معبود ہے یہ، کیسے خدا ہے؟ ابو طلحہ بولے ہاں بات تو صحیح ہے، لاجیکل ہے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو اس کی کا نکلا ہوا حصہ اس کو جلا دے رہے ہیں، اور اسی کو کوئی جلائے تو ہم لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے، اب نکاح میں مہر کیا چاہیے تمہیں، جو رقم مہر دی جاتی ہے نا،
تو ام سلیم نے کہا کہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے، اور انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو مالک سے ان کو 2 بچے تھے، انس جس سے مشہور ہے انس بن مالک، یہ صحابی انس، اور جو ہے ایک جو ہے بیٹی تھی، 2 لوگ تھے۔ اس کے بعد ان کو 2 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے ہوئے ابو طلحہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ پہلے مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، تو ان کی ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوئی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ان کو اولاد ہی نہیں ہوئی، کئی سال تک پورے مہاجر جتنے بھی آئے تھے ان کے نکاح ہوئے، سب ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو مکہ والے تانا دیتے تھے ہمارے معبودوں کو برا بولے نا، اس لیے ان کو اولاد نہیں ہو رہی۔ آج کے زمانے میں ایسی ہوتا نا، کوئی بیچارہ بیمار پڑ رہا ہے، یہ بہت بولتا درگاہ کو برا، پھٹکار بیٹھی اس کو بہت حدیث باتیں کرتا، یہ دیکھو بابا نے لیے بدلا۔ ہمارا رب تو ایسا نہیں، غلطی کرنے کے بعد بھی وہ بدلہ نہیں لیتا۔ یہ تو خاص بات ہے ایک توحید والے کی، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کبھار سکھانے کے لیے تھوڑا سا حالات میں تنگی لاتا ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے بات، لیکن اس طرح تو یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ تانا دینے لگے۔ تو یہ پہلے لڑکے تھے جو ام سلیم سے پیدا ہوئے پورے مہاجرین میں جو آئے تھے، اب حضرت عبداللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اور ان کو بڑی طویل عمر جو ہے انہوں نے پائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے تعلق سے اور بھی کچھ واقعات ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو اسلام لے کر آئے، کیسی قربانیاں دیے وہ لوگوں نے، کیسے کیسے لوگ تھے۔ دیکھیے کہ دنیا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، ایمان ان کے لیے کتنا اہم تھا کہ کئی رشتے آئے۔ ایک ٹیلنٹڈ خاتون ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، ذہن ہے، ہنر ہے، خوبصورتی ہے، اور رئیس لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، ایمان افضل ہے، ایمان اہم ہے، سب کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی، حضرت انس بڑے صحابی ہیں جن سے کئی حدیثیں روایت ملتی ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ، اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کو طویل عمر ملی، کافی لمبی عمر ان کو ملی۔ اور ان کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، ام سلیم کو عبداللہ سے پہلے جو اولاد ہوئی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں انشاءاللہ کبھی، اس کے وقت کم ہے اس لیے کبھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا میں کیسے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے کیسی قربانیاں دی، اور ایمان کو کیسے انہوں نے افضل رکھا، سب سے آگے رکھا۔ اللہ طویل ان سے راضی ہوا، خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر جیسے صحابہ جیسی صفت پیدا کرے، ان کے جیسا ایمان اور جذبہ پیدا کرے، یہ بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جیسے جیسے